بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسم متمکن میں سے اگلی قسم مفرد منصرف جاری مجرى الصحیح ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ ہر وہ اسم جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں کہ وہ مفرد ہو، یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی وہ غیر منصرف نہ ہو، اور وہ جاری مجرى الصحیح ہو، یعنی وہ صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے، صحیح کی طرح ہی استعمال ہو۔ اور اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں تو حرف علت ہے لیکن اس حرف علت کا ماقبل حرف جو ہے وہ ساکن ہے۔ جیسے عام طور پر کتابوں میں اس کی مثال دی جاتی ہے دلون اور ظبیون، کہ دلون کے اندر آخر میں واو ہے، ظبیون کے آخر میں یا ہے، تو آخر میں حرف علت ہے اور حرف علت کی وجہ سے یہ معطل ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، دلون کے اندر لام ساکن ہے، ظبیون کے اندر با ساکن ہے، تو اس کے سکون کی وجہ سے حرف علت کا جو ثقل ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لہذا کم ہو جانے کی وجہ سے اب یہ صحیح کی طرح تو نہیں ہے، لیکن بالکل صحیح تو نہیں بن جاتا، لیکن صحیح کی طرح ہی اس کا استعمال یہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو جاری مجرى الصحیح کہتے ہیں۔ تو دوسری قسم وہ ہے کہ ہر وہ اسم جو مفرد ہو، منصرف ہو، جاری مجرى الصحیح ہو، تو یہ دوسری قسم ہو جائے گی اسم متمکن کی۔ اس کا حکم کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، تو یہ بالکل پہلی جو قسم ہم نے پڑھی ہے اس کی طرح ہی ہے، یعنی اس پر حالت رفعی جو ہے وہ لفظی ضمہ کے ساتھ، اس کا اعراب بھی بالحرکت ہے اور لفظی ہے۔ حالت رفع کے اندر لفظی ضمہ ہوگا، اگر الف لام اور اضافت نہیں ہے تو تنوین بھی آئے گی۔ حالت نصبی کے اندر لفظی طور پر فتحہ ہے اور اگر اضافت اور الف لام نہ ہو تو تنوین بھی آئے گی۔ حالت جری کے اندر لفظی طور پر کسرہ ہے، اگر الف لام اور اضافت نہ ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تنوین بھی آئے گی، جیسے ضبیون، ضبین، ضبین، اور اسی طرح دلون، دلون اور دلون، اور اگر ہم اس پر الف لام داخل کر لیں تو پھر ہم یوں کہیں گے الدلو، الدلو، الدلوی، الظبی، الظبی، الظبی۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی مفرد منصرف صحیح، جہاں مفرد منصرف جاری مجرى الصحیح کہ ہر وہ اسم جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو ہم وہاں دیکھیں گے کہ اس کی حالت رفع لفظی اور جو ہے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر یہ لفظی اعتبار سے ہوں گے، پھر اس کا عامل جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ قرآن کریم میں اس کا جو استعمال ہے کئی آیات کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے۔ ہاں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو یا مشدد ہو وہ بھی اسم جاری مجرى الصحیح کے اندر ہی آئیں گے، یعنی یا تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو ہے یا ہے اس کا ماقبل حرف ساکن ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور وہ مشدد ہو۔ تو چونکہ مشدد کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مشدد تشدید کے اندر جو ہے وہ لفظ دو مرتبہ ہوتا ہے، جیسے ابا ہے تو یہ ابا اصل میں حمزہ کے بعد با ساکن ہے، پھر ایک اور با ہے جس کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر جب ہم یوں کہیں گے اووا تو یہ اووا اصل میں یا ایا پڑھیں گے تو یہ اووا اور ایا اصل میں کیا بیان بن جائیں گے، اووا، واو ساکن پھر اس کے بعد واو متحرک، یا ساکن اور یا کے بعد اگلی جو یا ہے وہ یا جو ہے وہ متحرک ہے، تو یہ بالکل وہی شکل بن جاتی ہے کہ واو اور یا ہے آخر میں اور اس کا ماقبل حرف ساکن ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ حرف علت کے علاوہ ہوں، حرف علت بھی ہو سکتے ہیں، لہذا حروف علت جہاں پر آخر میں مشدد شکل میں آ جائے کسی کلمہ میں تو وہ بھی اسم جاری مجرى الصحیح ہی ہوگا اور اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اس کا جو استعمال ہے یہ ہمارے سامنے آیات ہے، اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، یہاں پر دیکھ لیں البدوی،
یہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، اور اس کے آخر میں حرف علت واو ہے جس کا ماقبل حرف دال ساکن ہے، مطلب یہ جاری مجرا صحیح ہی ہے۔ لہذا یہاں پر یہ حالت جری کے اندر ہے، من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس کی حالت جری لفظی طور پر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، اور الف لام کے آنے کی وجہ سے یہ تنوین نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو ہے وہ صرف کسرہ ہی ہے۔ اگلی آیت ہے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اس آیت کے اندر فَأَدْلَى یہ عدلہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے ہوا ضمیر، اور دَلْوَهُ یہ اس کا مفعول بھی ہے، دلوا، یہ اس میں دیکھ لے دلون جو عام مثال پڑھی جاتی ہے دلون زبیون والی کہ واو ہے آخر میں، اس کا ما قبل حرف لام جو ہے وہ ساکن ہے، اس پر حالت نصب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور اس کی حالت نصبی جو ہے وہ لفظی فتحہ کے ساتھ ہے، چونکہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، وگرنہ تنوین سے کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اس مثال میں دیکھ لیں ذَرْوًا آخر میں واو ہے، اس کا ماقبل حرف را ساکن ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے ذَرْوًا ذاریات کے لیے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ منصوب ہے اور اس کی حالت نصبی لفظی فتحہ کے ساتھ ہے تنوین کی شکل میں، الف لام سے الف لام اور اضافت نہیں ہے، تنوین سے کوئی معنی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہو جائے گا، اور اس کی حالت نصبی جو ہے وہ لفظی طور پر تنوین کے ساتھ ہی ہے۔ یہ اگلی جو مثالیں ہیں اس میں دیکھ لیں وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اسی طرح اگلی آیت ہے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اگلی آیت ہے لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، یہ اسی طرح اگلی آیات بھی ہے۔ ان آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں واو ہے یا ہے جو مشدد شکل میں ہے، لہذا جیسے ہم نے پڑھ لیا اگر کسی کلمہ کسی اسم کے آخر میں واو ہے یا ہے اور وہ مشدد ہو تو یہ مشدد ہونا بھی یہ اس کی صورت ہو جائے گی یہ اسم مفرد منصرف جاری مجرد صحیح کی، اور اس پر اعراب جو ہے وہ وہی جاری ہوگا۔ جیسے اس مثال میں دیکھ لیں وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، تو یہ رضین یہاں پر جو ہے وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس کی حالت نصبی لفظی طور پر جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، تنوین سے معنی نہیں ہے، لہذا تنوین ہی اس کے اوپر آ رہی ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یہ کانا عند ربہ مرضیًا کے اندر یہ مرضیًا جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، منصوب ہے، اور اس کی حالت نصبی لفظی طور پر فتحہ کے ساتھ ہے، تنوین کی شکل میں ہے۔ لم نجعل له من قبل سميا، لم نجعل له من قبل سميا، سميا پر حالت نصب ہے اور اس کی حالت نصبی لفظی طور پر فتحہ کے ساتھ ہے، تنوین سے معنی نہیں ہے، اس وجہ سے تنوین بھی آ رہی ہے۔ فمنهم شقی وسعید، فمنهم شقی وسعید، تو یہ شقی یہاں پر یہ مبتدا ہے، مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، اس کی حالت رفعی لفظی طور پر ضمہ کے ساتھ ہے، تنوین کی شکل میں ہے، اس لیے کہ یہ جاری مجرا صحیح ہے، اس کے آخر میں جو ہے وہ یا مشدد ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یہ صبیًا یہاں پر جو ہے وہ حال ہے، اس لیے منصوب ہے، اور اس کی حالت نصبی جو ہے وہ لفظی طور پر فتحہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، جاری مجرا صحیح بھی ہے، لہذا اس کی حالت نصبی لفظی فتحہ تنوین کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے بل لجوا فی عتو ونفور، یہاں پر آخر میں دیکھ لیں واو مشدد ہے اور یہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، لہذا یہ دوسری قسم ہوئی جس کا اعراب وہ اعراب بالحرکت ہے، لفظی طور پر ہے، اور الف لام سے اور الف لام بھی نہیں ہے، اضافت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ ہے، تنوین کی شکل میں۔ اگلی آیت ہے وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، یہ اب ساری آیات ایک ہی جیسی ہے، ایک ہی جیسا اسم ہے، کسی جگہ پر اگر حالت رفع ہے تو وہاں پر لفظی ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصب ہے تو لفظی فتحہ کے ساتھ ہے، حالت جری ہے تو لفظی طور پر
کسرہ کا استعمال ہوگا، اور وہی ترتیب ہے، آخر میں واو اور یا ہے، اس کا ماقبل حرف ساکن ہے، یا آخر میں واو ہے یا مشدد ہے، تو لہٰذا جیسے جیسے ان کے عوامل ہوں گے ویسے ویسے ان کا ہی استعمال ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، میں آیات پڑھ لیتا ہوں۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، عِتِيًّا ہے اس کے اندر، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہاں پر عدوًا ہے، آخر میں واو ہے، جس کا ماقبل حرف ساکن ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، عدوٌ کے آخر میں واو مشدد ہے۔ اسی طرح وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، یہ دیکھ لیں، عشی شین کے بعد یا مشدد ہے، اور یا مشدد آخر میں آ جائے، وہ مفرد بھی ہو منصرف بھی ہو، تو یہ جاری مجرور صحیح ہوگا، اور اس کا اعراب لفظی طور پر ہوگا، اور اس کا اعراب یہاں پر با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، حالت جری کے اندر وہ لفظی طور پر کسرہ کے ساتھ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، العفو میں دیکھ لیں، بالکل وضاحت کے ساتھ اس کی صورت ہے کہ جی وہ آخر میں واو ہے اور اس کا ماقبل حرف ساکن ہے۔ اسی طرح آگے ہے ان اللہ لعفو، لعفو کے اندر آخر میں واو مشدد ہے، مفرد ہے، منصرف ہے، اور یہ ان کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا، عُلُوًّا لَتَعْلُنَّ کے لیے مفعول مطلق ہے، حالت نصبی کے اندر ہے، اور اس کی جو حالت ہے وہ لفظی طور پر فتحہ تنوین کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلیو پر حالت رفعی ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور یہ مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے، آخر میں یا مشدد ہے، تو یہ حرف علت کے مشدد ہونے کی وجہ سے جاری مجرور صحیح بھی بن گیا، حالت رفعی لفظی ضمہ کے ساتھ ہے، الف لام ہے، اس وجہ سے تنوین نہیں آ سکے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ ضمہ کی شکل میں اس کا اعراب ظاہر ہوگا۔ اسی طرح آگے ہے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، الغدو کا لفظ یہاں پر یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، یہ مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے، جاری مجرور صحیح بھی ہے، اور اس پر حالت جری ہے لفظی کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح اگلی آیت ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یہ قصیًّا کا لفظ بھی ایسے ہی ہے۔ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ، اللغو بالکل واضح طور پر غیر جو ہے وہ مفرد منصرف جاری مجرور صحیح ہے، حالت جری ہے، لفظی طور پر کسرہ آ رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لہون پر حالت رفع ہے، واضح طور پر یہ جاری مجرور صحیح ہے، حالت رفع کو ظاہر کرنے کے لیے واو کے اوپر ضمہ ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ، والبغیہ کے اندر آخر میں یا ہے، اس کا ماقبل حرف ساکن ہے، اور والاسم والبغیہ اس کا عطف ہے، جیسے الاسم پر حالت نصب ہے، البغیہ پر بھی حالت نصب ہے۔ ولم اک بغیا، اسی طرح خروا سجدا وبکیا تساقط علیک رطبا جنیا الا خزی، خزی بالکل واضح ہے۔ ینظرون من طرف خفی صم بکم عمی، آگے ہے کغلی الحمیم وکنت نسیا اور منسیا، نسیا بھی ہے جس کے اندر واضح طور پر آخر میں یا ماقبل ساکن، منسیا بھی ہے جس کے آخر میں یا مشدد ہے۔ تو اور بھی آیات ہیں جس کے اندر اسم مفرد منصرف جاری مجرور صحیح کا استعمال ہے۔ تو دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرور صحیح ہے، یعنی ہر وہ اسم جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں، وہ مفرد بھی ہو منصرف بھی ہو اور جاری مجرور صحیح ہو۔ جاری مجرور صحیح کی وضاحت کے اندر دو باتیں آئی ہیں جن کے آخر میں واو اور یا ماقبل ساکن، یا آخر میں واو اور یا مشدد ہو، تو یہ ان کا اعراب قرآن کے اندر کیا ہوگا؟ حالت رفع اگر ہے تو وہ لفظی ضمہ یا تنوین جو ضمہ کی ہے وہ ہے، حالت نصبی کے اندر لفظی فتحہ یا فتحہ کی تنوین ہوگی، حالت جری کے اندر لفظی کسرہ یا پھر کسرہ کی جو ہے وہ تنوین ہوگی۔ یہ دوسری قسم ہے۔
باقی مستقل اس کی ترکیبیں انشاءاللہ وہ آیات کی ترکیبیں، جملوں کی ترکیبیں، چونکہ یہ ابھی اس بحث کا حصہ نہیں ہے، اگر ہم اس میں پڑھ جائیں تو اس کے اندر طوالت آ جائے گی۔ بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کلام عرب کے اندر اسم متمکن کی اقسام کو پہچان سکیں، ان کے اعراب کو پہچان سکیں، اس کی رفعی، نصبی اور جری حالت کو پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنائے اور قرآن اور حدیث کا سمجھنا بھی اس کی وجہ سے ہمارے لیے آسان فرمائے۔